رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ وہ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے ذوالجلال سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. پھر جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو بچے میں جو ان کی کو دیتا ہے اس کے شریک مقرر کرتے ہیں خدا کا مرتبہ اس سے بلند اور جو وہ شرک کرتے ہیں. اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے. صرف آدم کا حوا کا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوتا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں لطف بنا کر رکھا. اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کی شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں عین آسمان کے چراغ ستارے نہیں ہیں بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی سے ہیں. تو گویا یہاں بھی شخصیت و عینیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا یعنی کہ کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں. البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. تو ایک بار ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبدالحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا. حضرت حوا نے ایسا کیا تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا. یہ روایت ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مرویہ سے اپنی اپنی تفسیر میں اس آیت مذکورہ کے تحت ذکر کی ہے اور حاکم نے اپنی مدارک میں بیان کیا ہے. اور ان سب نے یہ روایت عبدالصمد بن عبدالوارث کے واسط سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے، ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطے سے جانتے ہیں اور بعض نے اس کو عبدالصمد نامی راوی سے بیان کیا. یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیات سے لی ہے اور اس طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہ موقوفاً مروی ہے کہ معلوم ہوا کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی. واللہ اعلم. بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کی راوی حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کی خلاف کی اور اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ سے مرغوباً ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تحریر نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائیں. جب ان کی پیدائش کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا. اور ظن یہ ہے بلکہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اس روایت کو مرفوع ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا یہ درست ہے. اور اس کو ہم نے تفسیر میں مفصل درج کیا ہے. ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرنے والے تھے تو یہ کام ان سے کیسے رد ہو سکتا ہے. آدم علیہ السلام انسانوں کا باپ تھے اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کا فرشتوں سے سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کا نام ان کے سکھائے اور جنت میں ان کو بسایا. پھر ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 313۔ میں نے عرض خدمت کی ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا وہ نبی مرسل ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔